بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولما فرغت من ذکر المبنی علی الکسر ذکرت المبنی علی الفتح ومثلتہ بأحد عشر واخواتہ۔ بات ہماری چل رہی تھی کلمے کے حوالے سے، اور بتایا تھا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر گفتگو آئی تھی اسم کے پہ کہ اسم کی جو دو قسمیں ہیں، اسم معرب ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے۔ پھر مبنیات کی ابتدا کی تو فرمایا کہ مبنی کی چار قسمیں ہیں، ہے نا، مبنی علی الکسر اور مبنی علی الفتح۔ مبنی علی الکسر کی جو پہلی قسم ہے وہ ہم پڑھ چکے۔ مبنی علی الکسر ایک قسم وہ ہے مبنی علی الکسر کی کہ جو متفق علیہ ہے، جسے سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں، وہ ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ ہاؤلائے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ جو مختلف فی ہے، اس میں کیا ہے؟ باب حزامے اور امسے کی مثال دی۔ آج مبنی علی الکسر ختم، اب دوسری قسم جو ہے وہ کہا مبنی کی چار قسمیں ہیں، دوسری قسم مبنی علی الفتح کی وجہ سے، ہے نا۔ مبنی علی الفتح کی مثال مصنف نے کیا دی ہے؟ احد عشر و اخواتہ ہی کہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو مبنی علی الکسر ہیں، ٹھیک ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ کہا کہ یہ مبنی علی الکسر کی مثال احد عشر ہے۔ اس کی مثال جیسے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جاءنی احد عشر رجلاً، جاءنی احد عشر رجلاً۔ یہاں پہ احد عشر کیا ہے؟ کیا واقع ہو رہا ہے؟ کا فعل کا فاعل واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر احد عشر کو کیا ہے؟ وہ ہے، یعنی فتح کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ احد عشر کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ بات واضح ہے؟ اس طریقے سے دوسری مثال کہ رأیت احد عشر کوکبا یا رجل مثلا، یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہ رأیتوں کا مفعول بن رہا ہے، منصوب ہونا چاہیے، تو منصوب ہے بھی، لیکن یہ مفتوح ہے، یعنی یہ مبنی علی الفتح ہے، تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منصوب ہے۔ یاد رہے جب آپ اس کی ترکیب کریں گے مثلا، ہاں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ منصوب علی منصوب و علامت نصبی الفتح، اگر یہ کہتے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ منصوب کہنا یہ لقب ہے کس کا؟ معرب کا، اور یہاں پر یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ مثلا رأیتو فعل و فاعل، ہے نا، احد عشرہ کیا کہیں گے؟ احد عشرہ یہ مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول، گرچہ یہ منصوب، گرچہ اس کو فتحہ ہے آخر میں، لیکن یہ فتحہ وہ اعراب والا فتحہ نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ ہاں، آپ اس کا اعراب کیا کریں گے؟ احد عشرہ مبنی علی الفتح، ہاں، فی محل نصب مفعول بہ، واضح انشاءاللہ۔ اس طریقے سے مررت باحد عشرہ کوکبا رجلا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی بات انہوں نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے مثال دی مبنی علی الفتح کی، تو ہم نے کہا کہ احد عشرہ و اخواتہ ہی، اور اخوات احد عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 11 سے لے کر 19 تک کو۔ اس لیے آپ دیکھ کیوں اسے اخوات عام طور سے کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مثلا وہ کہ جو اس کے حکم میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بولتے ہیں نا کہ احد، جب گنتی گنتے ہیں، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ہے نا، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، تو تسعۃ عشرہ، ایک ہی سر پر، ایک ہی دھن پہ آپ جو کیا ہے اس کو گنتے ہیں۔ تو 11 سے لے کر 19 تک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں 11 اور اس کے اخوات، اور 19 یا اس کی اخوات، 12 یا اس کے اخوات کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہ کہا کہ یہ 11 اور اس کے اخوات مبنی علی الفتح ہیں، کہاں پہ کہا؟ عبارت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پر اثنا عشر کو جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ وہ اس کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے اس کو بتا رہا ہوں کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ 11 سے لے کر 19 تک یہ سب کیا ہیں؟ مبنی علی الفتح ہے۔ یہ انہوں نے کیا متن میں کہا ہے یہ جملہ۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ حضور 11 سے لے کر 19 میں صرف 12 ایک ایسا، اب یہاں پہ الا کہنا چاہیے تھا، یہاں پر الا اثنا عشر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اثنا عشر جو کیا ہے یہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ معرب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جاءنی اثنا عشرہ، اس کا اعراب ہوتا ہے جو مثنیٰ کا اعراب ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ جاءنی اثنا عشرہ، ٹھیک ہے، رجلاً، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ جاءنی فعل، ٹھیک ہے، جاءنی فعل، اور اثنا جو کیا ہے یہ فاعل، ٹھیک ہے، اور اس کا علامت رفع کیا ہے؟ الف، ثبوت الالف ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مثنیٰ ہے،
بات واضح انشاءاللہ. تو یہ کہنا چاہے کہ کوئی ہو سکتا ہے اعتراض یہ کرے کہ بھائی آپ نے جب یہ کہا تو یہاں پر متن میں یہ کہہ دیا کہ مبنی علی الفتح کی مثال کیا ہے 11 و اخواته، تو اس میں تو 12 بھی شامل ہو گیا، اس کو استثناء کرنا چاہیے تھا. مصنف اسی کا جواب دے رہے ہیں اس فقرے میں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے اس کو مستثنیٰ نہیں کیا کہ چونکہ ابھی ہم 12 اور مثنیٰ ان سب کا جو ہے کیا ایک الگ سے باب قائم کرنے اور وہاں پر ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے. بات واضح ہے؟ بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ 11 سے لے کر 19 تک یہ سب مبنی علی الفتح ہیں، سوائے کس کے؟ 12 کے، 12 کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ والا اعراب ہوتا ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ. اس کو پڑھیں پھر آگے پڑھتے ہیں. دیکھیں ولما فرغت من ذکر المبنی علی الکسر، جب ہم فارغ ہو گئے مبنی علی الکسر کے ذکر سے، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکرت مبنی علی الفتح، تو ہم نے ذکر کیا کس کو؟ مبنی علی الفتح کو. ومثلتہ، اور مبنی علی الفتح کی جب بات آئی تو ہم نے مثال دی کیا؟ 11 کی. آپ ہم ایک بار متن پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات زیادہ حل ہو. متن دیکھیں سر، متن کیا ہے دیکھیے. ہاں وہ ہوا ضربان. دیکھیے متن کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے وہ ہوا ضربان، اس کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں. کس کی؟ اس کی اسم کی، ٹھیک ہے. ہوا کس اسم کی، تو عبارت حل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ ہوا ضربان، چونکہ ہم شرح پڑھ چکے تو عبارت حل ہونی چاہیے. اسم کی 2 قسمیں، معرب و مبنی. معرب کیسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا کی کہاں پلٹائیں گے؟ معرب و ہوا، یعنی معرب کی طرف. معرب بتایا پھر اس کی تعریف، کہہ رہے معرب کسے کہتے ہیں؟ ما یتغیر آخرہ بسبب العوامل الداخلۃ علیہ. ٹھیک ہے. معرب وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر جو عوامل ہوتے ہیں اس کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے. مثال دے رکھا زیدن و مبنی و ہاں وہ مبنی و ہوا معرب و مبنی. یہ مبنی آتا ہے کس طرف؟ معرب کی طرف، ٹھیک ہے. معرب و مبنی وہ ہوا بخلاف ہی، وہ کس کے خلاف ہے؟ معرب کے. ہاں کس نے؟ معرب کی طرف. کہا اولائے فی لزوم الکسر، ٹھیک ہے. ہاں اسی مثال دے رہے ہیں مبنی کی ہا اولائے سے. کیا؟ اور اس کا حکم کیا ہے؟ کہ فی لزوم الکسر، کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس کے وہ ہمیشہ مبنی علی الکسر ہوتا ہے، اور اس کو سب قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وکذالک حزام و ام سے، اس طریقے سے حزام اور ام سے بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ محل خلاف نہیں ہے، یہ محل اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ محل خلاف ہے. فی لغت الحجازیین، اسے کون کہتا ہے مبنی علی الکسر؟ یہ صرف اہل حجاز کہتے ہیں. واضح ختم. آپ سنیے وَكَأَحَدَ وَأَخَوَاتِهِ فی لزوم الفتح، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مبنی کی 2 قسم. اور اس طریقے سے 11 اور اس کے اخوات. اس کے اخوات کون کون سے ہیں؟ یہی 12 13 14 الی 19. یہ کیا ہے؟ یہ لازم الفتح ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. واضح؟ اب دیکھیے کہہ رہے کہ یہیں پہ. اب اس کے بعد پھر آپ بات کسی آ گئی، پھر اب قبل اور بعدو کس کی؟ فی لزوم الکسر، فی لزوم الضم میں. جی اب دیکھیے تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تو ہم نے 12 کو کیا کیا تھا؟ استثناء نہیں کیا تھا. کوئی ہو سکتا ہے ہم پہ اعتراض کرے کہ بھائی اس میں 11 سے لے کر 19 تک میں 12 جو کیا ہے؟ یہ معرب ہے، آپ اس کو کیوں لزوم الکسر کہہ رہے تھے؟ کہا کہ ہم یہاں پر ایک باقاعدہ باب قائم کرنے والے ہیں اور وہاں پر آپ کو بتائیں گے. سنیے ولما فرغت من ذکر مبنی علی الکسر ذکرت مبنی علی الفتح ومثلت ب11، ٹھیک ہے. واخواتی، اس سے اس کی ہم نے مثال دی مبنی علی الفتح کی. تقول، آپ کہتے ہیں مثال میں کیا؟ جاءنی 11 رجلا، ٹھیک ہے. جاءنی، ہاں یہ فعل، 11 فاعل، لیکن کیا آپ ایسے کہیں گے 11 کیا ہے؟ یہ وہ نہیں معرب نہیں کہیں گے. جاءنی 11 مبنی علی الفتح، ہاں فی محل رفع فاعل. واضح؟ فی محل رفع فاعل، چونکہ مبنی کا اعراب ہمیشہ محلی ہوتا ہے، محلی اعراب ہوتا ہے. ہاں رجلاً یہ اس کی تمیز ہو جائے گی، تمیز منصوب ہوتا ہے. اور اس طرح کے ورأیت 11 رجلاً، یہ یہاں پہ محل شاہد کیا ہے؟ کہ 11 حالت نصب میں ہے علی المفعولیہ، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر بھی آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ 11 منصوب ہے،
ہاں جی مبنی الفتح ہے. وہ مرت تو بے حد عشرہ رجل. دیکھیں با حرف جر داخل ہوا لیکن پھر بھی کیا ہے یہ احد عشرہ پڑھ رہے ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ مبنی علی الفتح ہے. جی بے فتح، دیکھیے بے فتح الکلمتین فی الاحوال ثلاثہ. آپ تینوں حالتوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں کلمے کو فتح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کون سا دونوں کلمہ؟ احد عشرہ. یہ دو جز ہیں، دو کلمے ہیں، احد اور عشرہ. وقضا، عبارت واضح ہے؟ ہاں کہہ رہے وقضا تقول فی اخواته الی 19 کہہ رہے یہ حکم صرف احد عشرہ کا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہ مثال کے جو یہ ہو جاءنی 19 رجلا، کیسے ترکیب کریں گے؟ جاءنی 19 رجلا کیسے کریں گے ترکیب اس کی؟ جاءنی فعل فاعل نہیں ہوگا، یا جاءنی فعل ہوگا اور یا جو ہے اس مفعول بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اور مفعول کو فاعل کے اوپر مقدم کر سکتے ہیں کب؟ جب وہ ضمیر متصل ہو. سب باتیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ہاں تو جاءنی فعل اور مفعول بھی مقدم ہے یا 19 ہاں نہیں ایسے کہیں گے 19 یہ جزآن ہیں، جزآن مبنیان ہاں علی الفتح فی محل رفع فاعل. واضح؟ رجلاً منصوب تمیز. اب آپ لوگ میرا امتحان دے لیں تو اگر کہیں گے تو انشاءاللہ ایک وہ پریکٹیکل جو ہے وہ ترکیب رکھیں گے. چونکہ اگر یہ ہو جائے گا یعنی اگر یہ پڑھ لیتے ہیں من خطر الندا تو بہرحال بہت حد تک قواعد معلوم ہو جائیں گے. تو اس کو پریکٹیکل ہم کیا کریں گے؟ ترکیب کریں گے. مطلب روز آئیں گے اور روز جو ہے وہ مثلا ایک جیسے یہی ہے، مثال ایک دے دیں زید قائم ہے نا، یا جاءنی 11 رجلا جیسے یہاں پر. تو اس کو کیا پریکٹیکل ہم کیا کریں گے؟ ترکیب کریں گے. اور اس میں آپ کو اور اس میں آپ کو قواعد بتائیں گے ایسے کہ انشاءاللہ اگر اس کو یاد کر لیں گے تو پھر کبھی بھی عربی جملات کی ترکیب میں غلطی نہیں کریں گے. سمجھ رہے؟ لیکن یہ بعد میں اس سے یہ حل ہوگا کہ ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کتاب بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو کچھ قواعد ذہن میں رہیں گے اور امتحان سے بھی فارغ ہو جائیں گے. تو ترکیب کا ایک پریکٹیکل انشاءاللہ پڑھیں گے اگر موقع رہا تو. بہرحال تو دیکھیے بے فتح الکلمتین فی الاحوال ثلاثہ، تینوں حالتوں میں آپ دونوں کلمے کو احد عشرہ ہو یا 19 ہو یا 13 سب کو کیا کریں گے آپ؟ فتح کلمتین. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ شاید ایک صفحہ بھی نہ پڑھ پائیں. وقضا تقول فی اخواته الی 19. ٹھیک ہے، الا 12. دیکھیں سوائے کس کے؟ بہرحال جلدی مقصود نہیں ہے، اہم چیز سمجھنا ہے. سوائے کس کے؟ 12 کے. ہاں دیکھیں یہاں پر کیا کیا ہے انہوں نے؟ استثناء کا ذکر کیا، جبکہ عبارت ابھی ہم نے پڑھا تو وہاں پہ استثناء کا ذکر نہیں تھا. کیوں اس کو کیوں استثناء کر رہے ہیں؟ فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا. اس لیے کہ 12 کا جو پہلا والا ہے، دونوں نہیں، عشرہ ٹھیک ہے مبنی رہے گا، لیکن اس کا جو پہلا والا اسنا ہے اس کا اعراب وہی ہوتا ہے کہ جو مثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے، کیونکہ دو ہے نا. تو اس کا اعراب وہی ہوگا کہ جو مثنیٰ کا ہو. کیا مثنیٰ کا اعراب ہے؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، یہ ذہن میں یاد رہے گی بات آپ کی. جیسے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے جاءنی 12 رجلا. ٹھیک ہے، اب اس کی کر چکے ہیں ہم، اس کو ترکیب کرتے ہیں. رأیت 12 رجلا. اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ رأیت 12 کی. کوئی ایک بولے تو اچھا ہے، سمجھ میں آئے گی بات. کوئی بھی بولے. نہیں پورا اعراب بولیں، پورا باقاعدہ جسے بولتے ہیں. رأیت جو ہے فعل ہے، تو میں جو انا پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے اور وہ حالت رفع میں ہے. اس میں سب سے بڑی بات ہے نا کہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انشاءاللہ جب ترکیب کا پڑھیں گے تب. جیسے کیا رأیت ہے نا، تب اس کو ایسے ترکیب ایسے کیا جاتا ہے. جیسے آپ صرف را لکھ دیجئے، ٹھیک ہے، اب پھر الگ سے پھر تا بولیں گے تو اس کا ہوگا. جیسے رأیت یہ کریں گے را فعل ماضی مبنی علی السکون. ٹھیک ہے، کیوں مبنی علی السکون کیوں ہے؟ اب یہاں پر ہم کیوں جواب دینا ہے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ فعل ماضی کی اصل کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کل پڑھا تھا گزشتہ اسباق میں کیا کہ فعل ماضی کی اصل یہ کہ مبنی ہوتا ہے، مبنی الفتح ہوتا ہے. آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ را فعل ماضی مبنی علی السکون. بہت واضح. تو اب اصل یہ ہے کہ مبنی الفتح ہو، آپ کے مبنی علی السکون. تو کیوں؟ تو آپ کو وجہ بتانی ہوگی. تو کیا کہیں گے؟ لاتصالہ بضمیر رفع المتحرک.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضمیر رفع متحرک سے کیا ہو گیا؟ مل گیا ہے. جب کبھی ضمیر رفع سے مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی السکون ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ ایک پورا اعراب ہو گیا. رعا فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بضمیر رفع المتحرک. یہ ایک کمپلیٹ اعراب ہوا. پھر آپ کو کوئی بھی اس میں سے ایک نمبر بھی نہیں کاٹ سکتا اگر یہ اعراب کریں گے. اس کے بعد پھر تا پہ آئیے. یہاں پہ آپ لکھیں گے تا. کیا کہیں گے؟ تا ضمیر متصل، ٹھیک ہے، مبنی علی الضم، ٹھیک ہے، فی محل رفع فاعل. واضح انشاءاللہ. یہ اس کا اعراب ہو گیا. اب آئیے اثنی عشرہ میں. تو اثنی عشرہ میں کیا کہیں گے؟ اثنی کو، صرف اثنی کو لکھیں گے. اثنی کیا ہے؟ یہ اثنی منصوب، ہاں منصوب و علامت نصب ہی الیا. نہیں منصوب کہیں گے یہاں پر، آپ وہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس نے کیا کہا؟ ہم نے مورب کہا ہے یہ، ہے نا. تو اس لیے کیا کہیں گے؟ اس نے منصوب، ٹھیک ہے، وہ علامت نصب ہی الیا. کیوں کہیں گے علامت نصب یا؟ یہ کیوں کہا؟ اس لیے لأنہ مثنیٰ، لأنہ تورب اعراب المثنیٰ، اس لیے کہ اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب عشرہ کیا ہے؟ کہیں گے عشرہ مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، وہو جزء المکمل لا محل لہ من الاعراب. یہ کہیں گے عشرہ کیا ہے؟ اثنی کے لیے یہ جزء متمم ہے، ہاں، اور اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے، مبنی علی الفتح ہوگا. لیکن رجلاً منصوب لفظاً، ٹھیک ہے، وہ تمیز. تو یہ پورا ایک آپ کو سمجھ لیجیے کمپلیٹ ایک اعراب ہو جائے گا. پہلے یہ بات کی بات ہے. لیکن ابھی محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ ہم نے اعراب کیا کس کا؟ اثنی کا مورب کی صورت میں. کیا کہا کہ اثنی کیا ہے؟ یہ منصوب لفظاً و علامت نصب ہی الیا لأنہ تورب باعراب المثنیٰ. بات واضح ہے؟ چونکہ اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے. دیکھیں تقول جاءنی اثنا عشر رجلا، یہاں پہ فاعل ہے اس لیے الف کے ساتھ. رأیت اثنا عشر رجلا، یہاں پہ مفعول ہے اس لیے یا کے ساتھ. ومررت بے باہر فجر داخل ہوا تو اثنا عشر، یہاں پہ بھی اثنا عشر ہے. اب یہاں پہ اب کیا اعراب کریں گے؟ باہر فجر اثنا کیا ہے؟ مجرور، مجرور لفظاً و علامت جر ہی الیا. علامت جر یا کہا؟ جی. اس کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے. بات واضح؟ اب سنیے وانما لم استثنی اعراب ھذا من اطلاق قولی و اخواتہ. اب یہاں مصنف وہ توجیہ کر رہے ہیں کہ بھائی جب ہم نے متن میں بات کی تو انہوں نے بس احد عشر اور اخوات کہہ کے گزر گیا. میں وہاں پہ استثناء نہیں کیا، استثناء کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ دیکھیں عبارت سنیے وانما لم استثنی، میں نے وہاں پر استثناء نہیں کیا متن میں. کس کو؟ اثنا عشر کو. اعراب ھذا، اعراب اثنا عشر کو میں نے وہاں پر مستثنیٰ نہیں کیا. من اطلاق قولی، جب میں نے وہاں پہ مطلقاً کہا کیا کہ مبنی علی الفتح کی مثال کیا؟ احد عشر و اخواتہ، یہ کہہ کے گزر گیا. کیوں؟ لأننی سأذکر فیما بعد. کیوں؟ میں نے اس لیے نہیں ذکر کیا کہ میں آئندہ چل کر ذکر کرنے والا ہوں کیا کہ ان اثنین یعربان اعراب المثنیٰ، کہ اثنین وہ ہوتا ہے کہ جس کا اعراب مثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے. اور مثنیٰ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ، مطلقاً و ان رکبہ. مطلقاً یعنی چاہے وہ یعنی مفرد ہو یا مرکب ہو، خود بتا دیا. و ان رکبہ یعنی ان تینوں حالتوں میں اس کا یہی ہے، جو اس مثنیٰ کا اعراب ہے وہی اس کا اعراب ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر اثنا عشر یہ رکبہ کیا مطلب ہے؟ رکبہ سمجھ کے کیا ہے؟ یعنی گرچہ وہ مرکب ہو. یہاں پہ اثنا عشر مرکب ہے کہ نہیں؟ کیا اثنا کے ساتھ عشرہ، تو یہ مرکب ہو گیا، دو کلموں سے مل کر بنا ہوا ہے. اس طریقے سے اثنا عشر کو اثنا و عشرین ہو، اثنین و عشرین، اثنین و ثلاثین، اثنین و خمسین، یہ سب کیا ہے؟ مرکب ہو جائے گا. تو سب، لیکن ہر صورت میں اس کا کیا ہوگا؟ اعراب وہی ہوگا جو مثنیٰ والا اعراب ہوتا ہے، اور وہ مورب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا. جو 1 سے 9 تک گنتی ہوتی ہے وہ اس میں اگر اتنا آ رہا تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ وہی ہے، تو پھر تو وہی بات مثنیٰ ہو گیا. اگر الف وہ جو اسنان ہے واحد اسنان، تو وہ تو ہے ہی مثنیٰ. اصل جو باب ہے وہ تو اسی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ اسنان جہاں بھی آئے گا، 22 پہ آئے، 32 پہ آئے، ہر جگہ چاہیے، ہر جگہ اس کا وہی اعراب ہوگا. اب آئیے المبنی والضم. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا دقیق بات ہے لیکن انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ولما فرغت من ذکر المبنی علی الفتح، ہم نے مبنی علی الکسر کی بحث پڑھ لی.
مبنی علی الفتح کی بحث پڑھ لی. اب ہم شروع کر رہے ہیں کیا؟ مبنی علی الضم کی بحث. ٹھیک ہے. ذکرت المبنی علی الضم، تو میں نے ذکر کیا کس کو؟ مبنی علی الضم کو. وہ مسل تو مبنی علی الضم کی مثال دی کس سے؟ قبلو اور بعدو سے. یہ امتحان میں عام طور سے آتا ہے، یہ قبلو اور بعدو، کیونکہ تھوڑا سا لطیف بحث ہے یہ، تو یہ عام طور سے امتحان میں آتا ہے. قبلو اور بعدو، اس کے جو 4 حالات ہیں اس کو. لیکن کیا حالات ہیں اس کے؟ اگر وہ آپ لوگوں کی کتاب میں بہت اچھے سے لکھا ہوا ہے وہ یاد کر سکتے ہیں، ہم اس پہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں قبلو اور بعدو، قبلو اور بعدو کے بعدو کے جو ہے وہ 4 حالات. سب سے پہلی حالت کیا ہے کہ ان یکون مضافین. ٹھیک ہے، کہ دونوں کے دونوں کیا ہوں؟ مضاف. ٹھیک ہے. اچھا، جب مضاف ہوں گے دونوں کے دونوں تو کیا ہے؟ تو انہوں نے 2 باتیں کی. یا تو آپ اگر اس سے پہلے من آ رہا ہے تو مجرور ہو جائے گا تخفض. ٹھیک ہے، یعنی من کے بعد بعد مجرور یا من قبل مجرور، تو یہ ہوگا. یا پھر کیا ہے؟ اس کو نصب دیں گے علی الظرفیہ. ظرف جو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 2 حالت ہے، یا تو منصوب علی الظرفیہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ایک حالت ہے اس کی. دوسری حالت یہ ہے کہ من کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور بے من. ٹھیک ہے، یہ تو یہ گویا کہ ایک حالت اس کی قبل اور بعدو کی ختم. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ بہت دیکھیے، بہت ایک آسان سی بات کی ذکر کر رہے ہیں. قبلو اور بعدو کے 4 حالات ہیں، یہ دھیان میں رکھیے گا. بس اسے ایک جملے سے پوری بحث واضح ہو جائے گی. قبلو اور بعدو کے 4 حالات ہیں. قبل اور بعدو کس کی مثال ہے؟ مبنی علی الضم کی. ایسے یاد رکھیں، ہر ایک مثال کے جو بھی قسم ہو اس قسم کے ساتھ اس کی مثال فوراً ذہن میں آ جانی چاہیے. جیسے ہی کہا مبنی علی الفتح، آپ کے ذہن فوراً 11 آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ہی کہ مبنی علی الکسر، آپ کے ذہن فوراً متفق علیہ آ جانا چاہیے. جیسے ہی کہیں مثلاً کیا ہے؟ مبنی علی الضم، آپ کے ذہن میں فوراً قبلو اور بعدو آ جانا چاہیے. اب دیکھیے مطلب آسان سی باتیں یاد رہے گی. قبلو اور بعدو کے 4 حالات ہیں. ان 4 حالات میں سے 3 حالتوں میں قبلو اور بعدو مورب ہوتا ہے. صرف ایک حالت ہے کہ جو مبنی علی الضم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ذکر کرنے سے مراد کون سی حالت ہے؟ ان چاروں میں سے وہ کہ جو چوتھی ہے، جو مبنی علی الضم کی، کہ جہاں پر وہ مبنی ہوتا ہے. بات واضح؟ جہاں پر وہ مبنی علی الضم ہوتا ہے. تو 4 حالتیں ذکر کریں گے. ان میں سے 3 حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مورب ہوتا ہے، اس کا اعراب مورب والا ہوتا ہے. اور ایک حالت ایسی ہے کہ جہاں پر مبنی علی الضم، اور اسی سے ہمیں یہاں پر سروکار ہے. ٹھیک ہے. تو ایک وہ ہے، ایک حالت اس کی یہ ہے کہ کیا ہو؟ قبلو اور بعدو مضاف ہو. دوسری حالت کیا ہے؟ دوسری حالت یہ ہے کہ ان یکون مضاف، ان یحذف مضاف الیہ، ہے نا، ان یحذف مضاف الیہ وینوی یا وینوی ثبوت لفظہ، کہ مضاف الیہ کیا ہو؟ محذوف ہو جائے، لیکن اس کا لفظ جو ہے وہ کیا ہو؟ آپ کے ذہن میں ثابت ہو. یعنی آپ جب جملہ بولیں تو اس کے بعد جو کیا ہو؟ وہ لفظ جو اس کا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو، لیکن لکھا نہ جائے. جی ہاں، اسماء اللہ الاضافہ میں سے. ٹھیک ہے. ہاں سنیے، اس کی مثال انہوں نے دی ہے. ومن قبل نادى كل مولى قرابہ، یہ مثال دی ہے عبارت میں. تو وہاں پر ومن قبل میں محل شاہد کیا ہے؟ ومن قبل ذالکہ. دیکھیں تو ذالکہ جو کیا ہے؟ مذکور نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا کہا؟ کہ مضاف الیہ محذوف ہو اور اس کا لفظ جو ہے کیا ہو؟ ذہن میں انسان کے موجود ہو. وین و ثبوت لفظ واضح ان شاء اللہ. تو یہاں پہ محل شاہد ومن قبل، دیکھیں ومن قبل، یہاں پہ یہ ذالکہ ہے، مگر یہ مذکور نہیں ہوگا، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا جب بولیں گے.
تو یہ ایک دوسری حالت ہے اس کی. تیسری حالت کیا ہے کہ اصلاً وہ مضاف نہ ہو, مضاف یعنی قبل اور بعد کیا ہو, مضاف نہ, اس صورت مضاف نہیں ہوں گے بلکہ کیا وہ ایک اسم ہوں گے یعنی مستقل. ٹھیک ہے, ہاں یعنی کیا مطلب, یعنی مضاف بھی نہیں ہوں گے اور اس کے لیے مضاف الیہ بھی جو کیا ہے, یا بلکہ ایک ہے نا جی ہاں, کہ تیسری حالت کیا کہ ان یقطع عن الاضافہ, کہ وہ مضاف نہ واقع ہوں بلکہ کیا, بلکہ تنوین آئے اس کے اوپر. اس کی بھی شاید انہوں وہ مثال دی ہے کیا, فساغ لی الشراب وکنت قبلا, دیکھیں وکنت قبلا, اس کے اوپر کیا ہے تنوین لا دی ہے. اب یہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قبلا کیا ہے مضاف واقع ہو رہا ہے, نہیں, وہاں پہ مضاف بھی نہ ہو اور کیا ہو نہ, اور نہ اس کے لیے کوئی چیز جو کیا آپ مقدر مانیں یعنی اس کے لیے محذوف مانیں گے. تو یہ اس کی حالت ہے اور اس کی مثال کلام عرب سے دیتی ہے. چوتھی حالت جو کیا ہے, جو محل شاہد ہے. اب یہ تین چیزوں میں ایک جو کیا ہے وہ ہے مشترک ان تین چیزوں میں, کیا کہ ان سب میں کیا ہے وہ مورب ہوتے ہیں, قبل اور بعد ان تمام صورتوں میں کیا ہے ٹھیک ہے, یعنی اعراب ان کا ہوتا ہے. ایک حالت ہے وہ کیا ہے, وہ اس کے, اور یہ حالت سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے, سمجھنا بہت آسان ہے اس حالت کا. وہ جو حالت ہے وہ اس دوسرے والے کا عکس ہے, کیا کہ مضاف الیہ محذوف ہو, ٹھیک ہے, اور اس کا معنی جو ہے کیا ہو آپ کے ذہن میں ہو, لفظ ذہن میں ہو. تو یہاں پہ کیا تھا, دوسرے والے میں مضاف الیہ محذوف ہو رہا ہے اور اس کا لفظ آپ کے ذہن میں تھا. اسی کے برعکس کیا مضاف الیہ محذوف ہو رہا ہے لیکن لفظ نہیں بلکہ معنی ذہن میں ہو رہا ہے. اب وہ معنی کچھ بھی ہے, جیسے انہوں نے مثال دی ہے للہ الامر من قبل و من بعد. دیکھیں مبنی اب یہاں پر کیا کریں گے, یہ چوتھی حالت کیا, حذف المضاف الیہ وینوی ثبوت معنی. دیکھیے گا ادھر, دیکھیے میری طرف, کہہ رہے ہیں مضاف الیہ جو کیا ہے محذوف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مضاف الیہ کیا ہے, کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ اس کا معنی جو ہے کیا ہے آپ کے ذہن میں. اور جب یہ صورت ہوگی تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, وہ مبنی علی ضم ہوگا, ضم, مبنی علی ضم, ٹھیک ہے, مبنی علی ضم. اس کی مثال کیا دے رہے ہیں قرآن مجید کی آیت سے, للہ الامر من قبل و من بعد. لیکن مین حرف جر داخل ہے, پھر بھی کیا ہے قبل ہے قرآن مجید میں, وہ بعد ہے. اب یہاں پر کیا ہے, اب اس کے بعد آپ معنی کریں, ذکر کریں گے کہ اب یہاں کیا مطلب ہے, یعنی اللہ کے لیے حکم ہے, اللہ کے لیے امر ہے, من قبل, کیا مطلب, یعنی آپ معنی دیں کہ قبل, یعنی آپ کچھ بھی کریں, ہم کہیں گے قبل الموت ہے نا, آپ کہیں گے قبل الدنیا, آپ کو کوئی کہے مثلا کیا ہے قبل الغلبہ ہے نا, یہ کیا ہے, یعنی یہ دراصل یہ آیت کریمہ اشارہ ہے مسلمانوں کے جنگ کی طرف, کہ مسلمان ایک جگہ پہ ہے للہ, اور یہاں پہ اسی آیت کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں للہ الامر, للہ الامر من قبل, دوسرے والے میں من قبل الغلبہ و من بعد الغلبہ. ٹھیک ہے, مسلمان چاہے غلبہ پائیں یا نہ پائیں, ان کے غلبہ پانے سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا اور ان کے غلبہ پانے کے بعد بھی اللہ کا حکم. لیکن یہاں پر آپ غلبہ کا لفظ جو ہے وہ مقدر نہیں مان رہے. دیکھ اب ہو سکتا ہے کسی ذہن پہ سوال ہو کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کب جو ہے وہ لفظ مقدر ہو رہا ہے اور کب معنی مقدر ہو رہا ہے. بات واضح ہوئی نہیں, واضح ہوئی بات آپ کے لیے, یہ اب واضح ہو جائے گی. یعنی کہ جب لفظ مقدر ہوگا نا تو یہ ہوگا کہ ہم سب کے سب ایک جگہ پہ ہوں گے, سب کے سب یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر جو لفظ مقدر ہے وہ غلبے ہے مثلا, سمجھ رہے ہیں, یا موتے ہے. تو یہ تو جب اس طرح کا تقدیر ہو تب کہیں گے کہ ہاں مضاف الیہ محذوف ہے اور وہ کیا ہے مثلا الموت ہے یا الغلبہ ہے. لیکن معنی کا ہونے کا مطلب کیا ہے, معنی ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کچھ اور معنی اپنے ذہن مقدر مضاف الیہ مانیں اور ہم جو وہ کچھ اور مانیں. بتا تو یہ دونوں میں فرق ہو گیا. اور بس فرق کیا ہوگا کہ جب معنی مقدر ہوگا تو یہ مبنی علی ضم ہے. یہ چار حالتیں اس کی.
عبارت دیکھیے بہت آسان ہے انشاءاللہ، اگر یہ بات سمجھ میں تو جلدی سے سمجھ پڑھ لیں گے. ولما فرغت من ذکر المبنی علی الفتح، جب ہم مبنی علی الفتح جو کیا ہے کہ ذکر سے فارغ ہو گئے تو ذکر مبنی علی الضم، تو میں نے ذکر کیا کس کو؟ مبنی علی الضم کو. ومثل تو اور مبنی علی الضم کی جب مثال کی بات آئی تو ہم نے ذکر مثال دی کس کو؟ قبلو اور بعدو سے. ٹھیک ہے کہ قبلو کیا مبنی علی الضم، بعدو من. واشرت ان لهما اربع حالات، اور ہم نے وہاں پر اشارہ کیا کہ مبنی علی الضم کے جو کیا ہیں 4 حالات ہیں. سب سے پہلی حالت کیا؟ احداها ان یکون مضافین لفظا، پہلی حالت کہ یہ ان یکونا میں دیکھیے الف تثنیہ ہے، یکونا میں الف یکونا کا کیا؟ قبل اور بعد. ہاں کہ قبل اور بعدو کیا ہو؟ دونوں مضاف ہوں اور مضاف کیا ہوں؟ لفظاً. یعنی جب یعنی کیا مطلب مضافاً لفظاً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ جب آپ اس کی ترکیب کریں گے تو کہیں گے کہ یہ مضاف ہے. ابھی دیکھیں میں شاید ہے ترکیب کریں تو کہیں گے مضاف. اب تو جب یہ ایسا ہو تو اعراب کیا ہوگا اس کا؟ کیسے اعراب کریں گے؟ فیعربان. دیکھیے یہ عربی میں کہتے ہیں اعراب کرنا، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں ترکیب کرنا، تو ان میں کوئی فرق نہیں. فیعربان نصبا علی الظرفیہ، تو جب ایسا ہوگا جب مضاف الیہ لفظاً ہو قبل اور بعد، تو کیا کریں گے آپ اس کو؟ کہیں گے کہ اگر وہ نصب ہے، اگر محل ظرف ہے، مفعول فی ہے، تو کیا کہیں گے؟ منصوب لفظاً. ٹھیک ہے نصبا علی الظرفیہ. اور یا پھر اس کے پہلے اگر من آیا ہے اور خفضاً بمن، یا پھر کہیں گے کہ مجرور بمن حرف جر. تقول مثال سنیے، جئتو کا قبل زید و بعدہ، میں آیا تمہارے پاس زید سے پہلے و بعدہ اور اس کے بعد. یہ اس کا ترجمہ ہے. محل شاہد کیا ہے اس مثال میں؟ قبلہ. قبلہ کا کیا ہے کہ یہ قبلہ مفعول فی ہے اور منصوب ہے. ٹھیک ہے علی الظرفیہ. ٹھیک ہے جی. جیتو فعل و فاعل کا جو کیا ہے مفعول. ٹھیک ہے اور قبلہ جو کیا ہے منصوب علی الظرفیہ. یہ محل شاہد ہے. واضح انشاءاللہ. قبل ازیں و بعدہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بعدہ بھی ہے وہ عطف ہے قبلہ کے اوپر. بات واضح ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ یا تو منصوب علی الظرفیہ کہیں گے یہ کتاب، یا پھر یہ ہاں فتن. دیکھیے فتنصبہما علی الظرفیہ، تو آپ یہاں پر قبلہ اور بعدہ دونوں کو کیا کریں گے اعراب کہ وہ دونوں منصوب ہیں علی الظرفیہ، یعنی مفعول فی واقع ہو رہے ہیں. اس طریقے سے ومن قبلہ ومن بعدہ، جئتو کا من قبلہ من قبل زید ومن بعدہ. ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کریں گے؟ مین دیکھیے حرف جر ہے، قبل مجرور ہے، تو اعراب کیا کریں گے؟ اعراب یہ کریں گے کہ وہاں پہ صرف منصوب علی الظرفیہ نہیں کہیں گے، مضاف اور کیا ہے زیدن مضاف الیہ. ٹھیک ہے مضاف الیہ مل کر کیا ہے مفعول ہے، مفعول فی منصوب. ٹھیک ہے من قبل ہی حرف جر من، اور قبل ہی جو کیا ہے مضاف، اور ہاں مضاف الیہ کے مل کر کیا ہے مجرور. اچھا آپ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ مضاف الیہ مل کر مجرور؟ وہ اس لیے کہ مضاف الیہ کیا ہوتے ہیں، یہ شبہ جملہ ہے، تو یہ جب تک کہ ان کو مکمل آپ نہ کریں تب تک آپ اس کی ترکیب نہیں کر سکتے. اگر صرف کہہ دیں کہ کیا ہے کہ مثلا قبل جو کیا ہے منصوب ہے یا مجرور ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا. بات واضح ہے انشاءاللہ. جی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ جب مضاف کی بات آئے گی، تو پڑھیں گے کہ مضاف میں یہ ہوتا ہے. مضاف کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ مضاف یا تو ملکیت ہوتی ہے، ملکیت کا ترجمہ کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں غلام و زیدین. زید ٹھیک ہے کیا ہے کا غلام. ٹھیک ہے یا پھر آپ مضاف کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جب مضاف الیہ اس کا کوئی کیا ہو جز حصہ ہو، ہے نا، خاتم من فضۃ، تو اس طرح کا اعراب انشاءاللہ بعد میں آئے گا. بہرحال تو سنیے یہ محل شاہد دھیان رکھیں. تو من قبل ومن بعد ہی فتخفضہما بمن، اس میں کیا کہتے ہیں آپ دونوں کو قبل ہی کو اور بعد ہی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ من کے ذریعے سے مجرور کر رہے ہیں، خفض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ خفض بولا جاتا ہے جر کو. قال اللہ تعالیٰ کذبت قبلہم قوم نوح، یہ محل شاہد. دیکھیے آپ کو کیا سوال وغیرہ میں ہو سکتا ہے کچھ نہ آئے، سوال میں کچھ نہ آئے، بس یہ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے نا، یہ بھی ایک طریقہ ہے سوال کا کہ مثلا کچھ مثالیں آپ کو دے دی جائیں، اس میں کیا ہے کہ بین محل شواہد فیہا، کہ ان چیزوں میں آپ محل شاہد ہو. تو اس لیے جب یہ بات بتائیں تو اس کو دھیان میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اس میں محل شاہد کیا ہے. دیکھیے جیسے کذبت قبلہم قوم نوح، یعنی ان سے پہلے، یعنی اے پیغمبر اگر یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں. ان سے پہلے بھی قوم نوح نے کیا ہے جھوٹ
بولا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا محل شاہد کیا ہے؟ قبلہم. کیا ہے محل شاہد؟ کیسے بیان کریں گے؟ صرف یہ نہیں کہ قبلہم محل شاہد ہے، یہ کہہ کہ نہیں، آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ محل شاہد کیسے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ محل شاہد یہ ہے. کیسے ہے؟ یہاں کے قبلہم جو کہ مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے اور منصوب علی الظرفیہ ہے. جب یہ کہیں گے تب جا کے محمد جی قبل المہین نہیں ہے، قوم المہین ہے. دوسری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. یہ کہہ رہے ہیں یہ آیت کا ترجمہ یہ کہ یہ کس حدیث پر، کس کی بات پر جو کیا ہے، خدا کی بات کے علاوہ ہے نا، یہ کس کی بات پر جو کیا ایمان لائیں گے. پیغمبر سے کہا جائے کہ پیغمبر جب یہ اللہ کی بات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ کس کی بات پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے. تو یہ محل شاہد کیا ہے کہ بعد اللہ ہے نا، بعد اللہ یہ کیا ہے محل شاہد کہ منصوب علی الظرفیہ، مضاف مضاف الیہ منصوب علی الظرفیہ. اس طریقے سے پروردگار کا یہ قول الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم ہے نا، یہاں محل شاہد کہ قبلہم مضاف مضاف الیہ اور جو کیا ہے محفوظ علی الظرفیہ من بے حرف جر من. ٹھیک ہے. وقال اللہ تعالی من بعد ما اہلکنا القرون الاولی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ ہم نے پہلے والوں کو کیا کیا، ہلاک کر دیا. من حرف جر بعد مجرور اور مضاف، اور پھر یہ جملہ ما اہلکنا یہ کیا ہے مضاف الیہ جملہ. ہاں محل شاہد کیا ہے کہ بعد کیا ہے یہ مجرور بے. واضح ہوگی بات؟ مضاف الیہ پورا جملہ بھی واقع ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا نہیں، ہوگا ہی. آپ اعراب کریں گے کیونکہ دیکھیں ایک حالت یہی بتایا کہ ان یکونا مضافین، تو یہ محلن مجرور مانا جائے گا جملہ مجرور. تو جملے کا اعراب ایک بات یاد رہے انشاءاللہ، جملے کا اعراب ہمیشہ محلی ہوتا ہے. جملے کا اعراب کبھی لفظی نہیں ہوتا ہے. یہ پڑھائی سیریس نہیں، آپ لوگ کیوں ہنسی مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی بولا تھا نا میں نے حضور اسی بات کے اوپر تھوڑا سا کہ آپ نے وہ کہا تھا نا کہ مثلا اس کی پوری جملے کی ترکیب کرنی پڑے گی آپ کو، اگر یہ مضاف مضاف الیہ کا جو ہے ظرفیت کی بنا پر جو ہے نصب دے گی تو یہ اس بات سے پڑے گی. نہیں یہ ترکیب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کریں گے، ضروری نہیں اس میں امتحان میں آپ سے مطلوب نہیں ہوگا. شاید ترکیب ہو سکتا ہے ایک آدھ جملے کو وہ چھوٹے موٹے. جی میرا اہم چیز یہ کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ حل ہونی چاہیے. سنیے تو یہ ایک حالت تھی. ٹھیک ہے. کیا کہ دونوں مضاف ہوں اور اس وقت اس کا اعراب یہ ہوگا کہ یا تو منصوب علی الظرفیہ یا مجرور بینی. یہ دوسری حالت ان یحذف المضاف الیہ وینوی ثبوت لفظہ، کہ مضاف الیہ کیا ہو، یہاں پہ مضاف ہے ٹھیک ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہوگا، یعنی قبل اور بعدوں کا جو مضاف الیہ ہوگا وہ محذوف ہوگا اور لفظاً وہ کیا ہوگا ثابت ہوگا. ٹھیک اس کی وینوی نیت میں آپ کے ثابت ہوگا، ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ اس طریقے سے ہو کہ ہم میں سے کوئی بھی جب اعراب کرے تو اسی لفظ کو بولے، تب ہم کہیں گے کہ ہاں وہ یونوا ثبوت لفظ ہے. ٹھیک ہے. جیسے فیعربان اعراب المذکور، تو یہاں پر کیا ہے اس کا وہی اعراب ہوگا. کون اعراب مذکور؟ وہی کیا منصوب علی الظرفیہ یا پھر جو کیا ہے مجرور بمی. اب سنیے ولا ینونان لنیت الاضافہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک بات یاد رہے کہ جب یہ صورت حال ہو کہ جب مضاف الیہ محذوف ہو ٹھیک ہے اور اس کا ثبوت لفظ جو کہ نیت آپ کر رہے ہوں تو آپ وہاں پر تنوین نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ مضاف کبھی جو کیا ہے تنوین نہیں آتا مضاف کے اوپر. ٹھیک ہے. غلام و زیدین کو آپ کبھی غلام زیدین نہیں کہتے ہیں. بات واضح ہے. مضاف الیہ منون ہوتا ہے، مضاف کبھی منون نہیں ہوتا. جی عبارت یہ شاہد سنیے. کوئی سوال ہے؟ ہاں شاہد سنیے. ومن قبل ناد کل مولا قرابتاً فما عطفت مولاً علیہ العواطف. کہنے کہ اس سے قبل کے مولا نے، یہ ترجمہ بس یوں ہی کر دیتے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اہم چیز ہے شواہد. کہہ رہے کہ اس سے پہلے کہ مولا نے اپنے قرابت داروں کو کیا مدد کے لیے پکارا مگر کیا ہے کسی نے اس کی مدد جو ہے وہ نہیں کی. فما عطفت کسی نے رحم نہیں کرایا مولا کے اوپر العواطف، کس طرح کوئی رحم کوئی ہمدردی جو کسی نے اس پر نہیں جتائی. محل شاہد کیا ہے کہ اسی شعر میں یعنی اس قصیدے میں پہلے جو ہے وہ ہمیشہ جب ذکر کیا تو ذالکہ کا جو کیا ہے ذکر انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے حذف ہے. ومن قبل تو کیا کریں ذالکہ ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے محل شاہد یہ کہ من قبل جو کیا ہے مضاف ہے، قبل مضاف ہے اور مضاف الیہ اس کا محذوف ہے
اور نیت میں کیا ہے وہ مذکور ہے لفظاً، اور وہ کیا ہے ذالکہ ہے. ابھی دیکھیں مصنف بتائیں گے. ٹھیک ہے. الروایت بخفض قبل بغیر تنوین، یہ روایت یعنی ایک روایت کی بنا پر اس قصیدے کو اس طریقے سے پڑھا گیا کیا کہ یہ قبل جو کیا ہے مجرور ہے، خفض یعنی مجرور ہے کس سے؟ من کے ذریعے سے، اور اس پہ تنوین نہیں ہے، ورنہ بعض اس میں کیا ہے قبلن کہا گیا ہے. تو یہ ایک روایت ہے، لیکن یہ روایت کیا جو محل شاہد کب ہے؟ جب اس روایت سے آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اے من قبل ذالکہ، محل شاہد یہ ذالکہ جو کیا ہے مضاف الیہ ہے اور وہ محذوف ہے. فحذف، سنیے یہ محل شاہد سنیے، فحذف ذالکہ من اللفظ وقدرہ ثابتا، کہ لفظاً ذالکہ کو محذوف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وقدرہ ثابتا، اور مقدر اس کو ثابت مانا گیا ہے، یعنی ذہن میں اس کو ثابت مانا گیا ہے. وقرأ الجحدری والعقیلی للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ اس طریقے سے دیکھیے وہی یہی شاہد جو کیا ہے اس پر بھی بنے گی چوتھی صورت کی بھی، جب آپ مبنی الضم کہیں گے. لیکن کیا ہے یہ ایک قرات کی بنا پر کیا ہے، جب جحدری اور عقیلی جو قرات کی ہے ان لوگوں نے ومن قبل نہیں پڑھا ہے، ومن قبل ومن بعد ہی پڑھا ہے. اگر تو ان کی قرات کو اگر مانیں گے تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ شاہد بن جائے گا دوسری حالت کہ للہ الامر من قبل ومن بعد. شاہد کیا ہوگا کہ قبل جو ہے کیا ہے مجرور ہے، یعنی وہ مجرور بمن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا ہے محذوف جو ہے وہ مقدر مانا گیا ہے ذہن میں لفظاً، اور وہ کیا ہے غلب ہے کہیں گے بالخفض. دیکھیں یعنی جر کے ساتھ پڑھیں گے بغیر تنوین نہیں ہوگا. اے من قبل الغلب ومن بعد ہی. خدا کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ تم چاہے غالب آؤ کافروں پر یا نہ آؤ، حکومت بہرحال ہماری ہوگی. سمجھ گئے. فحذف المضاف الیہ وقدر وجودہ، عفوا وقدر وجودہ، تو مضاف الیہ کو محذوف مانا گیا اور اس کے وجود کو مقدر کیا گیا، اپنے ذہن میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے غلب ہے. واضح انشاءاللہ. تیسری حالت کہہ رہے کہ ان یقطع عن الاضافۃ لفظا و معنی، کہ تیسری حالت یہ، بس یہ 4 حالتیں پڑھ لیں انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. سنیے کہہ رہے کہ یہ بھی چھوڑ دیں، یہ تو پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اب 2 دن چھٹی ہے، آپ تھوڑا سا کور کر لیجیے گا. ہاں کہہ رہے کہ الحالۃ الثالثہ، تیسری حالت کیا ہے کہ ان یقطع، الف تثنیہ، یقطع دو ضمیر کون کون؟ ان یقطع فاعل الف ہے اور وہ کسی طرح پلٹ رہا ہے کہ کون دونوں جو ہیں کیا ہو قطع ہو جائیں اضافت سے، کون دونوں مضاف نہ ہو؟ قبل اور بعد. ہمارا سارا ہم جو پڑھ رہے ہیں ابھی قبل اور بعد کے سلسلے سے ہی پڑھ رہے ہیں کہ قبل اور بعد کیا ہوں وہ کیا ہوں مضاف نہ ہو. اب تک آپ دونوں صورتوں میں کیا کہہ رہے تھے کہ مضاف ہوں گے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے کہ نہیں وہ مضاف نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب تک آپ کہہ رہے تھے کہ وہ تنوین ان پر نہیں آئے گی، کہہ رہے کہ اب جب مضاف نہیں تو تنوین آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تنوین آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. کہ لفظاً اور معنن جو کیا ہوں وہ مضاف نہ ہو. ولا ینول مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کو بھی نیت میں نہ رکھا جائے. تو کیا ہوگا کہ اس صورت میں بھی مورب بہرحال ہوں گے. فیعربان ایضا الاعراب مذکور، تو یہاں پہ بھی ان کا اعراب مذکور ہوگا کیا کہ منصوب علی الظرفیہ اور مجرور بمن. ٹھیک ہے. ہاں ولکنہما یونونان، لیکن کیا ہے یہاں پر ان پر تنوین آئے گی. بس اس میں اور پہلے والی فرق یہ ہے کہ وہاں پر تنوین نہیں آ رہی تھی لیکن یہاں پر تنوین آئے گی. یہ اچھا کیوں ہے ایسا؟ یہ اس وجہ سے کہ چونکہ پہلے مضاف ہو رہا تھا اور مضاف منون نہیں ہوتا، یہاں پہ مضاف ہی نہیں ہے تو پھر تنوین آنے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں لأنہما حینئذ اسمان تاما، اس لیے کہ یہ دونوں اب یہاں پر مضاف نہیں ہوں گے بلکہ اس میں تام ہو جائیں گے. تو کیا مطلب ہے؟ اب اس سے پہلے اس میں تام نہیں تھے، کہا جی ہاں وہ شبہ جملہ تھے، ہے نا. کامل مضاف جب مضاف الیہ سے مل جائے گا تب جا کے مکمل ہوتا ہے. لأنہما حینئذ اسمان تامان کسائر الاسماء النکرہ، اس طرح تمام اسماء نکرات ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کا بھی یہی حال ہوگا. جیسے کہیں گے جئتو کا قبلا و بعدا، کیا ترکیب کریں گے اس کی؟ جئتو کا فعل و فاعل، ٹھیک ہے، قبلا و بعدا. قبلا کیا کہیں گے کہ کیا یہ منصوب علی الظرفیہ بس. ٹھیک ہے. یہاں پر مضاف نہیں کہیں گے، پورا کامل جس کہتے ہیں نا پورا اعراب مفعول فی کا اس کو دے دیا جائے گا. وبعدن واو حرفیات، بعدن معطوف ہوگا اس کے اوپر قبلن کے اوپر، وہی اعراب. اس طریقے سے ومن قبل ومن بعد، واضح انشاءاللہ. ہاں یہاں پر ومن قبلن ومن بعدن، چونکہ اب یہاں پر آپ یہ مضاف و مضافر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں قال الشاعر، شاعر کہتا ہے کیا، یعنی اسی اس پر ایک شعر ہے کیا، فساغ لی الشراب وکنت قبلا اکاد اغص بالماء الفرات، ہے نا. کہہ رہا کہ اب میرے لیے پانی پینا بھی جو ہے کیا ہے وہ ہو گیا ہے، مناسب ہو گیا، جائز ہو گیا ہے.
اور آسانی سے میں پانی پی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ساقہ یعنی وہ جائز ہونا. ہاں, اور کہہ رہے کہ اب کہنے کا مطلب کہ اب میں پانی بھی پی لے رہا ہوں آسانی سے. وَكُنْتُ قبل, جبکہ پہلے میرا حال یہ تھا کہ اکاد و اغص بالماء الفرات, کہ میں آب فرات بھی جو ہے وہ نہیں پی سکتا تھا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہنا مطلب کہ اس کے شاعر کو یعنی کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے بیٹے کا قتل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو کہہ رہا ہے کہ جب تک میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ نہ لیا تھا اس وقت تک مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا. اب جب میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اب میرے لیے پانی وانی جو پینا آسان ہو گیا ہے. کہتے ہیں کسی کام تو کوئی بہت اہم کام ہو انسان کا تو کہتے ہیں اب پانی بھی جو ہم سے نہیں گھوٹا جا رہا ہے. تو وہ ہمارے جو اس جی تو اسی کی طرف اشارہ ہے. کہہ رہا ہے کہ جب تک میں نے اپنے بچے کے قتل کا بدلہ نہ لیا تھا تو پانی بھی مجھ سے نہیں گھوٹا جا رہا تھا. ہاں, تو کہہ رہا کہ میں آب فرات بھی نہیں پی پا رہا تھا, اب نارمل پانی بھی جو کیا ہو پی لے رہا ہوں. ہاں, تو محل شاہد کیا ہے؟ وَكُنْتُ قَبْلًا. ٹھیک ہے, کانا کیا ہے یہ اس میں افعال ناقصہ میں سے تا اس میں کانا, اور قبلاً جو کیا ہے اس کا وہ خبر ہو جائے گا. خبر کانا منصوب, اور اس کے علاوہ کوئی مضاف نہیں بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے, دیکھیے تنوین آ رہی ہے اس میں. محل شاہد یہ واضح. وقرأ بعضهم, بعض نے یہ پڑھا ہے. دیکھیے وہ ادھر عقیلی اور جو کیا جہدری نے پڑھا تھا. ہاں, جہدری اور عقیلی نے پڑھا تھا للہ الامر من قبل. اب یہ کہہ رہے نہیں, جبکہ بعض نے پڑھا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد. ٹھیک ہے, بالخفض والتنوین. خفض کس کے ذریعے سے؟ من کے ذریعے سے, اور تنوین. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اعراب کیا کریں گے؟ من حرف جر اور قبلن جو کیا ہے مجرور, بس اور کچھ نہیں بولیں گے, مضاف نہیں بولیں گے. چوتھی حالت جو کہ محل شاہد ہے اصل میں, سمجھ لیجیے ہمیں پڑھنا تھا یہی کیا کہ مبنی علی ضم کی مثال ہے کہ ایوں ظفل مضاف الیہ. ہاں, کہ مضاف الیہ جو کیا ہے پھر شرح نہیں رہ جاتا اگر بیان کر دیتے تو, سمجھ لیں. ہاں, ایوں ظفل مضاف الیہ, کہ مضاف الیہ جو کیا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہو, لیکن کیا ہے یہ دوسرے والے کے عکس. وَيُنْوَى مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ, مضاف الیہ کا معنی آپ کے ذہن میں ہو, لفظ کوئی ذہن میں نہ ہو. لفظ مختلف ہو سکتے ہیں. شبہ جملہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز نکلے. شبہ جملہ نہیں, جو جملے کی شبیہ ہو, جملے کی طرح ہو. جی, برعکس نہیں ہے اس کے. ہاں, سنیے کہہ رہے ہیں ان یحذف المضاف الیہ, کہ چوتھی حالت بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ مضاف الیہ محذوف ہو. وینوی معناہ دون لفظہ, کہ معنی آپ اس کے نیت میں رکھیں دون لفظہ, لفظ ذہن میں نہ ہو. فیبنیان حینئذ علی الضم, تو جب اس طریقے کا ہو تو اس کو کیا, اب یہاں پر آپ مورب نہیں کہیں گے, تینوں حالتوں میں اب تک مورب تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا ہے مبنی علی الضم کا قراءۃ السبعہ, جیسا کہ یہ قراءۃ السبعہ ہے للہ الامر من قبل ومن بعد. تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے کہ من حرف جر, قبل کیا ہے, قبل مبنی علی الضم فی محل جر بمن, یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ومن بعد اس طریقے سے. وقول, پڑھ لیں اس کو, پڑھ لیتے ہیں تو ختم ہو جائے گی بات. یہ کہہ رہے کہ کیا کہا تھا, قبل و اخواتہ, بہت چھوٹی سی بات ہے. اور کہا تھا کہ قبل اور بعدو یہ کیا ہے مبنی علی الضم کی مثال ہے, اور کون اس کے اخوات. اخوات کون, جہات صد کو کہا, یہ جو 6 جانب ہوتے ہیں کیا, یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں, ہے نا. یہ کہاں گئے, سنیے. وقولی و اخواتہما, یہ جو میں نے اس میں کہا ہے کہ ان کے اخوات, کس کے اخوات, قبل اور بعد اور اس کے اخوات. تو ان کے اخوات سے مراد اردت تو بھی اسماء الجہات الست, میں نے اس سے مراد کیا ہے اسماء جہات ست کو لیا ہے. ٹھیک ہے, و اول و دونا, اور اول اور دون کو لیا ہے. ٹھیک ہے, اول اور دون ان کا بھی اعراب یہی ہوتا ہے. ونحوہن قال شاعر, کیا ہے, لعمرک ما ادری و انی لاوجل الا اینا تغدو المنیۃ اولو. ترجمہ کیا ہے کہ لعمرک, یعنی تیری جان کی قسم, تیری زندگی کی قسم, ما ادری میں نہیں جانتا, ہاں, و انی لاوجل اور میں بتحقیق کیا ہوں, میں ڈرا ہوا ہوں. کس بات سے, کہ الا اینا تغدو المنیۃ اولو, کہ ہم میں سے کس کے اوپر جو ہے وہ موت سب سے پہلے جو کیا ہے حملہ کرے گی, موت آئے گی. منیہ کہتے ہیں موت کو. محل شاہد کیا ہے, محل شاہد اولو ہے. ٹھیک ہے,
کیا دیکھیں لأوجلو اس کا وزن ہے لأولو، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر کیا ہے اولو، یہ اول دون کہا تھا کہ اولو کیا ہے مبنی علی الضم، ٹھیک ہے، واقع کیا ہو رہا ہے؟ علی اینا تغدو المنیۃ، ہاں اولو، یہ واقع ہوگا آپ کو مفعول بھی، یہ نہیں وہ ہوگا منصوب علی الظرفیہ ہوگا، لیکن یہاں پر آپ وہ نہیں کریں گے اس کو، مطلب اس کو اعراب نہیں دیں گے، مبنی علی الضم کریں گے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تغدو فعل، المنیتو کیا ہے فاعل، ٹھیک ہے، اولو تو یہ کیا ہوگا یعنی سب سے پہلے، تو یہ مفعول فی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے کس پر جو ہے موت حملہ کرے گی، لیکن یہ مفعول فی لفظاً نہیں ہے محلاً ہے، ٹھیک ہے۔ وقال آخر، دوسرا محل شاہد، اذا انا لم اؤمن علیک ولم یکن لقاؤک الا من وراء وراء، ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ جب اذا انا لم اؤمن علیک، کہ جب میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا، تجھ پر جو کیا ہے تجھ پر اعتماد نہیں کروں گا، بھروسہ نہیں کروں گا، ولم یکن لقاؤک، اور تیری میری ملاقات بھی نہیں ہوگی، الا ملاقات ہوگی تو کیا کہہ رہے دور دور سے، وراء وراء پیچھے پیچھے سے ملاقات ہوگی، دور دور سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ محل شاہد کیا ہے وراء وراء، کہ مین حرف جر داخل ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے وراء کیا ہے کو مجرور نہیں کیا گیا، بلکہ کیا ہے کیونکہ یہ وراء کہیں گے، محل شاہد یہ ہے کہ وراء مبنی علی الضم فی محل جر مجرور بمین، ٹھیک ہے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔